کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو سورت ابراہیم کے دعویٰ کے لیے عبرت کے طور پر تخویفات یہ شکوے پیش کرتے ہیں، دو جزوں والے شکوے۔ پہلی جز تو یہ ہے کہ اے وہ جس پہ اتارا گیا ہے یہ قرآن، بات سن، تو مجنون ہے، تیرے عقل کے پردے فیل ہو چکے ہیں۔ دوسری جز لو ما تاتین الملائکہ، کیوں نہیں لے آتا تم فرشتوں کو ہمارے پاس اگر تو سچا ہے تو۔ یہ دو جزوں والے شکوے کرتے ہیں، یعنی اب دوہرے بے ایمان الٹا ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں خود ہم بتلائے دیتے ہیں کہ وقت تمہارے پچھتانے کا قریب آ لگا ہے۔ اب جواب سنو، دوسری جز کا جواب، نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو الا بالحق، مگر ساتھ نہ ٹلنے والی بات کے، الحق نہ ٹلنے والی بات۔ اور جب وہ آ جاتے ہیں فرشتے تو نہیں ہوتے وہ اس وقت مہلت دیے ہوئے، پھر وہ کام تمام کر کے جاتے ہیں۔ اب پہلی جزو کا جواب کہ وہ کہتے تھے جس پر وہ قرآن نازل ہوا ہے وہ تو مجنون ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ہی نے اتارا ہے یہ ذکر قرآن پاک والا، اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب تیسری شک جو تھی انک لمجنون والی، اس کا جواب یہ ہے خدا کی قسم ہے ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بہت سارے پہلے ٹولوں میں، نہیں آتا رہا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ ہمیشہ مذاق کیا کرتے تھے۔ لہذا آپ کو جو مجنون کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ گویا تینوں شکوں والے اس شکوے کا جواب دے کر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یوں ہی نسلوں کو ہو جاری رکھتے ہیں ہم اس مذاق کو جرائم پیشہ لوگوں کے دلوں میں، ہمیشہ ہم جاری رکھتے ہیں، چلاتے رہ جاتے ہیں۔
لا یؤمنون بہ، قطعاً نہیں مانتے وہ اللہ کے ذکر کو. جب بھی کبھی ذکر اللہ کا آیا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی توحید کا حکم، یہ سارے ہمیشہ بے ایمان ہی چلے آ رہے ہیں. اور تحقیق پہلے ہو چکی ہے یہ ساری عادت پہلے کافروں کی. یہ کوئی نئی بات نہیں. فرشتے تو رہ گئے فرشتے، یہ تو اب یہ بک بک کرتے ہیں نا کہ فرشتے کیوں نہیں آئے میاں. فرشتے تو اپنی جگہ پہ رہ گئے. اگر کھول دیں ہم اوپر ان کے دروازہ آسمان کا، فَظَلُّوا فِيهِ، پس وہ شروع ہو جائیں بیچ اس کے چڑھنے کے لیے. یا رجو، جب آسمان پر پہنچیں گے وہاں ان کو جا کے کہا جائے اب بتاؤ کہاں ہے تمہارے معبود، کہاں ہے مشکل کشا، کہیں نظر آتے ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ انما سکرت ابصارنا، نظر بندی کر دی گئی ہے ہماری آنکھوں کی، ورنہ ہمارے معبود یہاں موجود تو ہیں، صرف ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. سکرت سدت ابصارنا عن الابصار، بند کر دی گئی ہیں آنکھیں ہماری دیکھنے سے، یعنی نظر بندی کر دی گئی ہے. ورنہ بادشاہ یہ حضرت 11ویں والے یہاں ہیں تو صحیح. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایسی جماعت ہیں جن پہ جادو ہو چکا ہے. جس طرح جادو والا آدمی جو ہے اس کی بصارت ہی ٹھیک نہیں رہتی، اندھوں کی طرح ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی ہیں. ورنہ ہمارے بابا جی، بزرگ جی، مشکل کشا جی، ٹھاکر جی، وہ یہاں موجود تو ہیں. یہ تو اتنے معوف ہو چکے ہیں، ان کے دماغ پردے اتنے فیل ہو چکے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، تنبیہ، قسمیہ بات ہے، ہم نے بنایا ہے آسمان میں بروجن، محفوظ خطے. برج بنایا ہے محفوظ خطے، یا اس سے وہ برج مراد ہیں منزلیں. سورج اور چاند کے لیے 12 منزلیں ہیں، ایک منزل ہر ایک مہینے کے لیے. اور یا پیچھے گزر چکا ہے قدرہ منازل، ہم نے چاند کے لیے منزلیں بنا دی ہیں. وہ چاند ہر مہینے میں 28 منزلیں ہیں ستاروں کی، جس کے اندر وہ چکر کاٹتا ہے. ستاروں کی منزلیں جو ہیں وہ ہیں 28، اور چاند سورج کی اپنی ذاتی منزلیں جس میں یہ اترتے ہیں وہ ہیں 12. مشکلات قرآن ابن قتیبہ. یہاں بروجن برج سے مراد دونوں قسم کی منزلیں ہو سکتی ہیں، یا برج کا معنی یہی لو کہ ہم نے بنا دیا ہے آسمان میں محفوظ خطے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بڑی زینت دی ہے ان کو دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، محفوظ کر رکھا ہے ہم نے ان کو ہر شیطان مردود سے. یہ آیات حفظ میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمَاءَ، الا بمعنی لیکن، یعنی استثناء منقطع. جہاں استثناء منقطع ہوتا ہے وہاں پورا جملہ ہوتا ہے، مبتدا بھی اور خبر بھی. کبھی معذوف ہوتے ہیں اور کبھی مذکور ہوتے ہیں. یہاں دونوں مذکور ہیں. مبتدا کون سا ہے؟ من استرک السماء، اور خبر کون سی ہے؟ فأتبعہ شہاب مبین. لیکن وہ شیطان
جو چوری چوری سننے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کا سما فَأَتْبَعَهُ تو پیچھے لگا دیتا ہے اللہ، یا پیچھے لگ جاتا ہے اس کے وہ شعلہ، مبین واضح طور پہ، ظاہر باہر، دیکھنے والوں کو نظر بھی آتا ہے کہ اب شعلہ چل رہا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کو ہم نے، اس کا تعلق پیچھے ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، آسمان کے اندر ہم نے برج بنائے اور زمین کو ہم نے کھینچ کے لمبا بنا دیا اور ڈال دیا اس زمین کے اندر میخیں، پہاڑ، اور پیدا کیے ہم نے بیچ و زمین کے ہر چیز، ایسی چیز موزون جچی تلی ہوئی، بے ڈھبی کوئی چیز بھی ہم نے نہیں بنائی، ہر چیز ڈھب کی بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ بنایا ہم نے تمہارے لیے بیچ و زمین کے معایش، روزی کے اسباب، مطاعم، مشارب، ملابس، روزی کے اسباب، رہن سہن کے اسباب، اسباب معیشت۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم نے ان کو بھی بنایا جس کو تم تو رزق نہیں دے رہے، ہم ہی دے رہے ہیں، خدام ہو گئے، غلام ہو گئے، ڈنگر حیوان ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں مگر ہمارے پاس اس کے بے بہا خزانے ہیں، نہیں اتارا کرتے ہم کسی چیز کو مگر ایک ایسے پیمانے کے ساتھ جو بقدر ضرورت معلوم ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور چھوڑ دیتے ہم ہواؤں کو اس حال میں کہ پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، لواقعہ۔ فَأَنزَلْنَا اس کے بعد اتارتے ہیں ہم آسمان سے پانی، پھر پلا دیتے ہیں تم کو۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اگر ہم اس کو نہ ٹھہرائیں زمین میں تو نہیں ہو تم اس کو ایک جگہ جمع کرنے والے، تمہاری طاقت ہی نہیں کہ پانی کو ٹھہرا سکو، تو ہم ہی ہیں نا زندہ رکھتے اور مارتے بھی، اور ہم ہی ہیں تمام مرنے والوں کے بعد وارث ہم ہی ہو رہے گے، اور ہم ہی خوب جانتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو المستقدمین جو پہلے ہو گزرے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور پیچھے آنے والوں کو بھی ہم ہی جانتے ہیں۔ اب دیکھو یہ سارے کے سارے کمالات ہیں ہمارے، کمال علم بھی ہو گیا، کمال قدرت بھی ہو گیا، کمال صنعت بھی ہو گیا، کمال نظام بھی ہو گیا۔ ان چاروں آیات میں یہ چار کمال اللہ کے ہیں۔ ان کمالات والا جو رب ہے نا، ان ربک ہوا، یہ ہوا کی ضمیر ان کمالات کی طرف ہے، جو ان کمالات والا ہے، کمال علم، کمال قدرت، کمال صنعت اور کمال نظام، یہ چاروں کمالات والا جو رب ہے نا، ہوا یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا ان کو۔ انہ حکیم علیم، تحقیق وہی حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ کمال علم اور کمال قدرت، کمال صنعت، کمال نظام، یہ انہی پچھلی آیات میں یہی چار چیزیں گزری ہیں۔ ان چار کمالات والا ہوا وہ رب تمہارا، یحشرہم، ان کو اکٹھا کرنے کا کمال بھی اسی کے اندر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، دلیل عقل اجمالی، خدا کی قسم ہے ہم نے بنایا انسان کو کھن کھنانے والی مٹی سے جو کھڑکتی تھی، من حمأ مسنون، من اس گارے سڑے ہوئے سے جو مسنون کئی سال تک پڑا رہا،
کئی سال تک پڑا رہا، اس پہ دھوپ چلتی رہی، سورج کی تموزت نے اس کو سیاہ کر دیا، من حامئن، اور جلا کے رکھ دیا، اور چونکہ اس کے اندر پانی تھا اس لیے ہوا نے اپنے جھونکوں سے اس پانی کو ختم کیا تو وہ کھنکھنانے لگ گئی، تو گویا 4 ہی اجزاء سے انسان کا وجود پیدا ہوا۔ عنصر غالب تھا تو صرف مٹی کا۔ والجان خلقناہ من قبل، اور جنوں کو ہم نے پہلے ہی سے پیدا کیا تھا، من نار السموم، تیز حرارت والی آگ کی ملاوٹ سے۔ اضافت موصوف کی صفت کی طرف ہے، جہاں اضافت موصوف کی صفت کی طرف ہو اس کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں، شرح جامی میں آپ نے سنا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، عبرت نمبر 1، یہاں پہلی عبرت شروع کی جا رہی ہے کہ شیطان جیسے اپنے ازلی دشمن کے تابع دار نہ بنو، تابع داری کرو تو اس کی جو تمہارا خیر خواہ ہو۔ جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں بشرم من صلصال من حمأ مسنون، ایک بشر کو، بشر کون کس کو کہتے ہیں؟ بادی البشرا، جس کا ظاہری چمڑا جو ہے وہ ظاہر باہر ہو، بشر اس کو کہتے ہیں۔ بادی البشرت، ننگے چمڑے والا، بادی البشرا۔ خالق بشرن، میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کا چمڑا بالکل ننگا ہوگا، اوپر کوئی بال وغیرہ یا کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ بنائیں گے کس سے؟ من صلصال من حمأ مسنون۔ پس جب میں اس کو سیٹ کر لوں، سویتہ، اور پھونک لوں بیچ اس کے اپنی طرف کے روح سے، میں اپنی طرف سے خاص طور پہ اپنے حکم سے، اپنے مالکانہ حقوق سے، اپنی طرف سے، اپنی ہاں کا روح، فقعوا لہ ساجدین، اس کے بعد گر جانا تم اس کے لیے سجدے کی حال۔ جب تک روح نہ پھونکو اس وقت تک سجدہ نہ کرنا، کیونکہ ہم نے اصل تو دکھانا ہے نا اس کو کہ تو کتنی حیثیت کا مالک ہے، اسے بھی پتہ چلے کہ فرشتے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر روح اس کے اندر نہ پھونکوں، صرف کرنٹ سے تو کام بنتا نہیں، لہذا نفخ تو پھونک لوں جب روح، اس وقت سجدہ کرنا۔ یہ فا پیچھے کے لیے ہے، نہ تعقیب کے لیے۔ اس کے بعد گر جانا تم اس کے سامنے، اس کے لیے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے ہو۔ چنانچہ سجدہ کیا فرشتہ تمام کے تمام نے، جتنے تھے سوائے ابلیس کے۔ ابا ان یکون مع الساجدین، وہ بالکل آکڑ گیا اس بات سے کہ وہ ہو جائے کٹھے سجدہ کرنے والوں کے۔ اللہ نے فرمایا اس کو، ابلیس ریا مالک اللہ تکون مع الساجدین، کیا ہو گیا تجھے کہ نہیں ہو رہا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ اس نے کہا لم اکن، میں اس لیے نہیں تھا، لم اکن لے اسجدہ، یہ لام جو ہے علت کا ہے تو اصل معنی اس کا پہلے کیا جائے گا، میں اس لیے نہیں تھا کہ سجدہ کرتا بشر کو، ایسا بشر جس کو تو نے پیدا کیا ہے من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، فإنک رجیم، تو ہمیشہ ہی مردود رہے گا اور تجھ پہ میری لعنت ہوگی قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر اے میرے رب مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون۔ ہیں صلصال کہتے ہیں
جس زمین میں پانی موجود ہو، پھر اوپر سے جب ہوا چلتی ہے پانی خشک ہوتا ہے تو وہ مٹی کھریپڑی بن جاتی ہے، کھنکھنانے والی۔ سلسال کہتے ہیں آواز دینے والی، بجنے والی مٹی۔ وہ تبھی بجتی ہے جب وہ ہوا اس پانی کو خشک کر لے تو اس وقت کھریپڑیاں بن جاتی ہیں، مٹی کی کھنکھنانے لگ جاتی ہے، بجتی ہے۔ من ہامین، سڑ کے سیاہ کالا ہو جانا۔ وہ جتنی ہیٹ زیادہ دی جائے تو اتنا ہی وہ سیاہی مائل ہوگا۔ مسنون، او سال ہا سال کی پرانی پڑی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ چاروں عنصر ہیں انسان کی پیدائش میں، مٹی بھی، پانی بھی، ہوا بھی اور ہیٹ بھی، گرمی بھی۔ اس لیے وہ سلسال بھی ہے، ہامین مسنون بھی ہے۔ اچھا، قال فإنک من المنذرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت مل جائے گی، الی یوم الوقت المعلوم، اور پہلے نفخہ تک۔ جب پہلا آئے گا نا نفخہ، اور پہلے نفخہ پہ کل حی یموت، ہر زندہ چیز جو ہے وہ مر جائے گی، تو بھی اسی وقت ان کے ساتھ مرے گا، پہلے زندہ ہی رہے گا۔ قال رب بما اغویتنی، جب اس نے دیکھ لیا کہ اب مجھے مہلت مل گئی ہے، اب کہنے لگا آخر اتنی مہلت ہے تو میں بھی نکما تو نہیں رہ سکتا، اللہ کسی نہ کسی کام میں تو مجھے بھی لگنا پڑے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ اے میرے رب، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے بدراہ کر دیا ہے، اغویتنی، اغوا کر دیا ہے تو نے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، خوشنما بنا دوں گا بذریعہ کرتوتوں کے، لہم ان کے لیے، پورے علاقے میں، پوری زمین میں، قوالیاں کراؤں گا، تالیاں بجواؤں گا، ڈشنٹینے لگواؤں گا، کنجر بھنڈ نٹ پیدا کروں گا، داڑھیاں منڈواؤں گا، بدماشی سکھاؤں گا، شرک کرواؤں گا۔ ازینن، خوشنما بناؤں گا میں بذریعہ بدماشی کے، لہم، سپیشل ان کے لیے، زمین میں، اور جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا ہے میں ضرور اغوا کروں گا ان کو، تمام کے تمام کو۔ اور جس چیز کو اغوا کیا جاتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے اس سے دوسری طرف منتقل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں نا یہ عورت جو ہے اس کو اغوا کر لیا گیا ہے، یعنی اس کا اصل مکان جو تھا اس سے اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ تیرے بندوں کا مکان تو اصل ہوگا مسجد، مگر میں قبروں کی طرف منتقل کروں گا، تازیوں کی طرف منتقل کروں گا، لأغوینہم، جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا۔ میں رہتا تھا تیرے دربار کے قریبی بن کے، مگر تو نے لعنت بھیج کے مجھے اغوا کر دیا ہے، تیرے بندوں کو میں بھی اغوا کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، اخباروں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ فلاں عورت مغویہ ہے، یہ نہیں، وہ اغوا کرنے والے ہیں۔ ان عبادی الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے ان میں سے وہ جن پہ تو آپ اپنی رحمت کی چادر کے ساتھ ان کو ڈھانپ لے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے کیا فرمایا؟ او یہ رستہ جس سے تو بھٹکانا چاہتا ہے یہ ایسا ہے کہ سیدھا مجھ پہ آتا ہے۔ صراط، یہ راستہ جس راستہ سے تو بھٹکانا چاہتا ہے، علیہ، یہ بالکل میرے اوپر مستقیم صاف سیدھا آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ
راستہ میری طرف پہنچتا ہے تو اب اس کا انتظام اور تدارک بھی تو میں نے خود کرنا ہے نا. اس لیے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی حجت اور زور، انہی لوگوں پر ہوگا اتباک من الغاوین جو تیرے پیچھے چلیں گے. کون؟ من الغاوین، جو گمراہی کی کھائی میں گرنے والے ہوں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تحقیق جہنم البتہ وعدہ ان کا تمام کا، اس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر ایک دروازہ ان میں سے جزء ایک حصہ، مقسوم تقسیم کیا ہوا ہوگا، ہر کوئی اپنے حصے کے دروازے سے گزرے گا جہنم میں. جزء مقسوم، ہر ایک کے لیے حصہ بٹا ہوا ہوگا، تقسیم شدہ. اس کے برعکس جو متقین ہوں گے وہ جنات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان کو، اور تجھ پہ سلام ہو، اس حال میں داخل ہو جاؤ کہ تم بے خوف ہو کے رہو. کھینچ لیں گے ہم جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا نا، من غلن، کچھ میل کچیل، اخوانن، اپنے بھائیوں کے حق میں، وہ بھائی بھائی بن جائیں گے. الا سرر متقابلین، بیٹھے ہوں گے اوپر پھٹوں کے، آمنے سامنے مناظرے بازی ہو رہی ہوگی. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. متقابلین، تقابل کا لفظ یہی آتا ہے جب آپس میں کیا ہو، کچھ نہ کچھ گفتگو شروع ہو. مشرک کی ذبیحہ پر وہ مناظرہ کر رہے ہوں گے، تعویذ جائز ہیں کہ نہیں جائز ہے اس پہ مناظرہ کر رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس پہ متقابلین آپس میں تقابل کریں گے، مگر برادرانہ ماحول میں، بکواس نہیں ہوگا. وہاں نزعنا ما فی لا یمسہم فیہا نصب، لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گا ان کو ان باغات میں کوئی تھکاوٹ. اب یہاں دنیا میں تو جتنا آدمی بولے تو کیا کہتے ہیں، ہر کرا بسیار گفتارے بود، دل درون سینہ بیمارش بود. جو زیادہ باتیں کرتا ہے تو اس کے اندر کیڑا ہے ایک جو اسے چپ نہیں کرنے دیتا ہے. مگر وہاں تو جتنا زیادہ بولے گا اتنا زیادہ دماغ اس کا کھلتا جائے گا، کیونکہ شرح صدر بھی ہوگا اور شرح دماغ بھی ہوگا. نہیں پہنچے گی ان کو اس کے اندر کوئی تھکاوٹ، اور نہ ہی وہ کبھی نکالے جائیں گے بہشت سے. خود بخود نکلیں تو اس کی منع نہیں ہے. دیکھا جہنمیوں کے لیے کیا تھا، وما ہم بخارجین منہا، اور ان کے لیے کیا ہے، وما ہم منہا بمخرجین. وہاں جہنمی جو ہیں وہ تو نکل نہ سکیں گے، اور بہشتی نکالے نہیں جا سکیں گے. اپنی مرضی سے یہ باہر نکل کے ٹہلیں پھرے چلے تو کوئی منع نہیں ہوگا، مگر ان بہشتیوں کو نکل جانے کا حکم نہیں ہو سکتا بہشت میں. باقی کوئی اگر یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا گیا، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک تو قیامت سے پہلے کی بات ہے، یہ نہ زمانہ تھا، نہ یہ جہان تھا، نہ یہ مکان تھا. دوسرے نمبر پہ ہے کہ وہ بطور عتاب کے نکالا گیا تھا، نہ کہ بطور سزا کے نکالا گیا. بہرحال وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلْنَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. خبر دے دے میرے بندوں کو کہ میں بہت بڑا غفور و رحیم ہوں، اور یہ بھی خبر دے دے کہ عذاب میرا بھی بڑا دردناک ہے. اب عبرت نمبر 2، یعنی تخویف دنیاوی کا نمونہ. غلام علیم، آپ حلیم ہیں اور آپ کو چھوکرا ملے گا علیم. ان ابراہیم لأواہ حلیم تھا، آپ کی صفت حلیم ہے، اور آپ کو جس بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں وہ علیم ہوگا. بغلام علیم. قال ابشرتمونی، ہائے ہائے کیا تم ہمیں مبارک دے رہے ہو اوپر اس بات کے جبکہ پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا. فبما تبشرون، کس لحاظ سے تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو، کہیں اوپر سے تو نہیں گرے گا.
میرے اندر تو یہ قوت نہیں۔ انہوں نے کہا بشرناک بالحق، جناب ہم مبارک دے رہے ہیں نہ ٹلنے والی بات کا، بالحق، فلا تکن من القانتین، مایوسی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کے بندے، من یقنط من رحمت ربہ، کون مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے سوائے ان لوگوں کے جو ضالون ہوتے ہیں، گمراہ۔ اس وقت انہوں نے کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، اچھا اب حقیقت حال بتاؤ کیسے آنا ہوا، کیونکہ سپیشل اس مبارک کے لیے اور بشارت کے لیے تو معلوم نہیں ہوتا آئے ہو، اصل تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ما خطبکم، کیا حقیقت حال ہے تمہارے آنے کی، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے رسول۔ وہ کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، حقیقت میں تو ہم بھیجے گئے ہیں پیشہ ور عادی مجرم قوم کی تباہی کے لیے، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے، کیوں ہم ان کو منجوہم، نجات دیں گے ان کو، اجمعین، الا امرأتہ، مگر سوائے اس کی بڈھی عورت کے، قدرنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقرر کر دیا ہے، قال اللہ قدرنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ تحقیق وہ بڈھی عورت لمن الغابرین، البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پس جب کہ آئے لوط علیہ السلام کے آل کے پاس مرسلون رسول، حضرت کہنے لگے انکم قوم منکرون، تم یار جماعت و انجان، ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا چاہے انجان ہی ہیں مگر آپ کو دکھ دینے کے لیے تو نہیں آئے، بلکہ بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، آئے ہیں ہم تیرے پاس بسبب اس کے جو بیچ اس کے تھے وہ شک کیا کرتے۔ معلوم ہوا کہ اصل مرض ان کے اندر شرک کی تھی، اصل وہ مشرک تھے، باقی بدماشیاں اوپر چوٹے کی تھیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم بھی تیرے پاس جو آئے ہیں ایک واضح پروگرام لے کے آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ بول رہے ہیں جناب، اس میں وسوسے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اسر بِأَہْلِکَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لے کے چلا جا اپنے اہل والوں کو ایک حصے رات کے اندر، وَاتَّبِعْ، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلنا، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، خود ان کے پیچھے پیچھے چلنا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، نہ پیچھے مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی، وَامْضُوا، چلتے رہو حیث تُؤْمَرُونَ، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اللہ کا بیان ہے، قضینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے طے کر کے بھیج دیا اس کی طرف یہ اپنا حکم، ذالک الامر، ہم نے طے کر کے، قضا کے معنی کتنے آتے ہیں؟ فضل الہی نازل شد، برابر شد، طے کر کے ہم نے اس کی طرف بھیج دیا، ذالک الامر، یہ فیصلہ، کون سا؟ کہ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ جڑ ان کافروں کی کٹی ہوئی ہوگی اس حال میں کہ صبح کا وقت ہوگا۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، آ گئے دوڑتے ہوئے شہر والے، یستبشرون، منہ سے جھاگ بہاتے ہوئے خوشی کے مارے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی، اس وقت حضرت نے کہا یار یہ میرے مہمان ہیں، ہونا تو چاہیے تھا ہؤلاء اضیافی،
ہے، مگر یہ جمع اور مفرد دونوں کے لیے برابر آتا ہے. ہاؤلاء ضیفی فلا تفضحون، مجھے شرمسار نہ کرو، ڈرو اللہ سے اور مجھے ذلیل نہ کرو. وہ کہنے لگے کیا نہیں روک رکھا تھا ہم نے تم کو تمام جہان کی ذمہ داری سے؟ سارے جہان کے ٹھیکیدار نہ بنے کرو، ہم نے پہلے نہیں کہا تھا؟ قال ہاؤلاء بناتی، اس وقت حضرت نے کہا ہاؤلاء بناتی، یہ تمہاری جو عورتیں ہیں یہ میری بچیاں، ان کنتم فاعلین. یہاں کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شادی شدہ لوگ تھے اور ان کے گھر بیویاں بھی تھیں، مگر بیویوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. اس لیے حضرت صاحب یہ فرما رہے ہیں ہاؤلاء ہاؤلاء، یہ جو ہیں تمہاری بیویاں، بناتی یہ میری بچیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنا تقاضا حاجت کرنا چاہو تو یہ کافی ہیں، ان کو چھوڑ کے تم اس بدماشی کے پیچھے کیوں دوڑ پڑے ہو؟ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری زندگی کی قسم میرے پیغمبر، لَعَمْرُكَ محبوبی، لَعَمْرُكَ محبوب، او میرے محبوب تیری زندگی کی قسم، انہم وہ نامراد بے ایمان اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے ناشتے کے ٹائم پر. فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلًا، بنا دیا ہم نے اوپر والے حصے کو نیچا اور برسا دیا اوپر ان کے پتھروں کی بارش، پتھروں کی، من سجیل، جو مٹی کو بھٹی کے اندر پکایا جاتا تھا اور پکی ہوئی کھنگری. ان فی ذالک، اسی کے اندر البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اچھی طرح دھیان رکھا کرتے ہیں، متوسمین، اچھی طرح دھیان رکھا کرتے ہیں. اچھی دھیان رکھنے والے ظاہری باطنی حالات دونوں کو جانتے ہیں. وَإِنَّهَا، اور وہ بستی، لَبِسَبِیلٍ مُقیم، البتہ سیدھی سڑک پہ موجود ہے. آج بھی جو جاتے ہیں ادھر گزرتے ہیں یہ مکے والے، یمرون علیہا الی الشام والمتاجر، اپنی تجارت تجارت کے لیے جو گزرتے ہیں، بالکل لب سبیل، سڑک کے اوپر، مقیم، بالکل موجود ہے. اسی طرح کھنڈرات اس کے آج بھی موجود ہے. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، تحقیق فی ذالک، بستی کا ایسی سڑک پر موجود ہونا، لآیۃ للمؤمنین، یہ بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ضد و عناد نہ ہو. دوسرا نمونہ عبرت کا، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، پکی بات ہے کہ تھے بن والے قوم بڑے ظالم. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، انتقام لیا ہم نے بھی ان سے. اور وہ دونوں قوم لوط اور قوم شعیب، ان کے جتنے بھی ہیں بستیاں، لب امام مبین، ایک ایسے راستے پر ہیں جہاں سے ظاہر باہر نظر آتی ہیں. بے امام، آدمی جب آگے منہ کر کے چلتا ہے تو صاف نظر آتی ہیں ان دونوں پیغمبروں کی بستیاں جو تھیں ان کی قوم کی تباہی کی. وَلَقَدْ كَذَّبَ، تیسرا نمونہ، قسمیہ بات ہے، جھٹلایا اصحاب ہجر نے رسولوں کو. آج کل جو ہے نا اصحاب ہجر جہاں یہ ہے وہاں بہت بڑا گاڑیوں کا جنکشن ہے، اسٹیشن ہے اور جنکشن ہے. ہم وہاں پھنس بھی گئے تھے تھوڑے سے.
اصحاب الحجر المرسلین، رسولوں کا مدینہ اور شام کے درمیان وہ پڑتی ہے اصحاب حجر والا علاقہ جو ہے، ریت کے ٹیلے بڑے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، دیا ہم نے ان کو اپنی آیات، مگر تھے وہ ان سے ہمیشہ بے توجہی کرنے والے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، تھے وہ تراش لیا کرتے پہاڑوں سے کوٹھڑیاں بنا کے، بیوتن آمنین، بے خوفی کی حالت میں، بڑے امن کے ساتھ۔ پس پکڑ لیا ان کو چیخنے صبح سویرے، پس نہ کام آئے ان سے وہ مشرکانہ کام جو وہ کیا کرتے تھے۔ نہیں بنایا ہم نے آسمان و زمینوں کو دلیل عقلی اجمالی، وما بینہما، ان کے درمیان، الا بالحق، مگر فضول نہیں، بجا طور پر بنایا، بالحق بجا طور پہ بنایا ہم نے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت تو ضرور آنے والی ہے، لہذا آپ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ طرح دیتے رہیں خوبی کے ساتھ، ہے اپنے دل سے خیال یہ ہٹاتے رہیں، طرح دیتے رہیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، تیرا رب جو ہے وہ خلاق ہے، یعنی سارے جہان کا پیدا کرنا ایک نفس کے پیدا کرنے کے برابر ہے، العلیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، گھبرائے نہیں بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیوں؟ ہم نے آپ کو بہت بڑا جشن دیا ہے، ہم نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ کس طرح؟ قسمیہ بات ہے، تسلی نبی پاک کے لیے، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، آپ ہماری دین کی طرف توجہ کریں، جو کچھ ہم نے آپ کو دے رکھا ہے وہ کتنا ہے۔ قسمیہ بات ہے، دیا ہے ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار تکرار کے ساتھ دہرائی جاتی ہیں، یعنی والقرآن العظیم، بہت بڑی اونچی عظمت والی کتاب قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، لہذا لا تمدن عینیک، اس عظمت قرآن کے مقابلے میں آپ نہ لمبا کیا کریں اپنی آنکھوں کو طرف اس کے جو ہم نے نفع دیا ہے ان کو، مختلف قسم کے جوڑے بنا کے رونق والے۔ ولا تحزن علیہم، الغرض نہ آپ نہ دینی یا دنیاوی کسی حالت پہ غم نہ کریں ان پر۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کیا کریں؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، جھکا کر کے رکھیں اپنی رحمت کا پہلو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مسئلہ مان لیا ہے۔ آپ کی جائیداد ہیں وہ صحابہ کرام، آپ اپنی جائیداد کی طرف دیکھ کے خوش رہا کریں کہ یہ لوگ، ان کو آپ نے تیار کیا ہے، اس لیے تمام کائنات کی بادشاہی ایک طرف ہو، آپ دیکھتے رہیں تو آپ کے دل میں سکون نہیں آئے گا، بلکہ جن لوگوں کو آپ نے تیار کیا ہے آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو دل میں سکون آ جائے گا۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اعلان کہہ دے کہ تحقیق میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، کیوں؟ کما انزلنا علی المقتسمین، کیوں؟ یہ جملہ تعلیلی ہے نا، کما کاف بھی تعلیلی ہے، کس طرح؟ یوں ہی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے جس طرح ہم نے رسولوں کے توسط سے ان حصے بکھرے کرنے والوں پر پڑھنے کی کتاب اتاری تھی۔ المقتسمین، حصہ بکھرے کرنے والے، کسی حصہ کو مانا، کسی کو کاٹ دیا، کسی کو رکھا، کسی پہ عمل کیا، کسی کو انکار کر دیا۔
المقتسمین کما انزلنا، یعنی یوں ہی ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے، کما جس طرح ہم نے اتارا پڑھنے کی کتاب کو بذریعہ رسول علی المقتسمین، اوپر ان لوگوں کے جو اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے بنا کے تقسیم کر دیتے تھے، المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم، وہ لوگ جنہوں نے بنا دیا اللہ کی پڑھنے کی کتاب کو، قرآن سے مراد یہ قرآن نہیں، مطلقاً پڑھنے کی کتاب، الذین جعلوا القرآن، جنہوں نے بنا دیا پڑھنے کی کتاب کو عظیم، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، کسی کو ماننا کسی کو نہ، نؤمن ببعض ونکفر فوربک لنسألنہم اجمعین، او تیرے رب کی قسم ہے ضرور پوچھیں گے ہم ان سے تمام سے، اما کانوا یعملون فاصدع بما تؤمر، شرک کے پردے اٹھا دے، بالکل ننگا کر کے مسئلہ بیان کر میرے پیغمبر۔ صدا کس کو کہتے ہیں؟ پھاڑ دینے کو۔ منہ بند ہے نا، جب آدمی یوں کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدا ہے۔ بارش جب آتی ہے تو زمین اپنی حالت کے مطابق اپنا منہ پھاڑ کے اور اس بارش کے قطروں کو اپنے اندر پیٹ میں داخل کر لیتی ہے۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، یعنی وہ زمین جو ہے اپنا منہ پھاڑتی ہے، کسی چیز کو ننگا کرنا، پردہ ہٹا دینا، بندش کھول دینا، اس کو صدا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاسدہ، بالکل ننگا کر کے مسئلہ بیان کر، ظاہر باہر کر کے بیان کر، کسی طمع لالچ یا کسی ڈر کی وجہ سے اس میں کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ رہ گیا ان کی مخالفت، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بالکل منہ بھی دوسری طرف پھیر کے رکھ، ان بے ایمانوں کی طرف توجہ بھی نہ کر۔ ہاں نہیں صدا نا، صدا وہ سین کے ساتھ ہے۔ ہاں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، نمونہ پانچواں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم ہی کافی ہیں آپ کے لیے ان مذاق کرنے والوں کی طرف سے، الذین یجعلون، وہ لوگ جنہوں نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسرے الہ۔ اچھا تھوڑا ٹھہر جاؤ، اس استہزاء کا نتیجہ وہ دیکھ لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، تسلی نبی پاک کے لیے، ہم جانتے ہیں تحقیق دکھی ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے تیرا سینہ بسبب اس کے جو وہ بکواس کرتے ہیں، لہذا اپنے دل کے غم کو اس کا علاج یوں کر میرے پیغمبر، فسبح بحمد ربک، بلے بلے بلے، دیکھا آپ بھی علاج کر رہے ہیں۔ یہ علاج ہو رہا ہے۔ اچھا تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کہا کرتے ہیں، جو ضرورت کے وقت جو سو جائے اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یا بعض اوقات لعنت ہوتی ہے؟ اچھا توجہ کرو، ہے ادھر اللہ فرماتے ہیں فاسدع، بالکل رڑے رٹ پہ مسئلہ بیان کرو، ننگا کر کے بیان کرو، چاہے سامنے کوئی ہو۔ پھر اس کے بعد لازمی بات ہے جب آدمی ننگا کر کے مسئلہ بیان کرے تو مخالفت تو ہوگی۔ اب اس مخالفت کے بعد آخر ایماندار آدمی جو ہے بحیثیت انسان ہونے کی اس کے دل کے اندر تنگی بھی، اب اس دل کے غم کو ہٹانے کے لیے
اس کا علاج اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سبح بحمد ربک کا توحید زور کے ساتھ بیان کرو. کیا کرو؟ اور اس کا تجربہ بھی ہے، قرآن کا قانون بھی یہی ہے. آدمی کی مسئلہ توحید کی خاطر جب سخت مخالفت ہونا، آدمی اس وقت اور کلی دبا رکھے، اللہ کی حکمت ہے کہ وہ سارے غم بھی دور ہو جاتے ہیں. تجربہ بھی ہے اس کا، اور آپ بھی کریں تجربہ، اور قرآن کا قانون بھی یہی ہے. بھائی حد درجے کا رڑے میدان میں آ کے مسئلہ بیان کرو، مخالفت زوروں پہ ہوگی اور دل کے اندر تنگی بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی. اب اس تنگی کے دور کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے اسی مسئلے کو دبا کے رکھو. سبح بحمد ربک وکن من الساجدین. مسئلہ زور کے ساتھ بیان کرو کہ اللہ سبحان اللہ وبحمدک، تو کسی جیسا نہیں، کوئی تیرے جیسا نہیں. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور پھر اللہ کی عبادت پہ زور دو. نتیجہ کیا ہے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ مطلقاً اپنے رب کے سامنے ذلت کو ظاہر کرتے ہی رہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ آ جائے آپ کے پاس کیا چیز؟ یقین. یہ حتیٰ کا تیسرا قسم ہے نا، ہے وَلِحَتَّى قِسْمًا ثَالِثًا كَمَا قَالَ ابن یعیش فی شرح المفصل. ہے یہ تیسرا قسم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے فعل اور فاعل کا، اور وہاں ان مقدر ہوتا ہے، اور جب ایسے مقام پہ حتیٰ آئے تو وہ حتیٰ خود نہایت بنتا ہے، غایت بنتا ہے. حتیٰ کیا بنتا ہے؟ جب وہ کسی فعل پہ داخل ہو تو وہی فعل جو ہے وہ حتیٰ کے لیے آخری حد، آخری نقطہ بن جاتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں آپ عبادت کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، حتیٰ کہ آخری نقطہ جہاں جا کے عابد بھی ختم ہو جائے گا، عبادت بھی ختم ہو جائے گی، وہ نقطہ یاتیک الیقین، وہ موت ہے. اجمع المفسرون علی ان الیقین ہنا هو الموت. تمام مفسرین نے اجماعاً کہا ہے کہ یہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ موت ہے. اب موت جو ہے یہ آخری نقطہ ہو گیا موت کا، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. یعنی گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ جب موت آ جائے گی، موت کے بعد نہ آپ رہیں گے نہ عبادت رہے گی، کیونکہ یہ انتہا غایت کے لیے ہے نا حتیٰ. اور غایت غرض کو کہتے ہیں، یعنی اصل غرض جو عبادت کی تھی وہ مکمل تب جا کے ہوگی جہاں موت آ جائے. حدیث میں آتا ہے انتہت بے وفات رسول اللہ، انتہت بے وفات رسول اللہ. نبوت اپنے انتہا کو پہنچ گئی بوجہ رسول پاک کی وفات کے. سورہ نحل